بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم۔ رقبے کے اعتبار سے ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا اور یہاں کے ہندو حکمرانوں نے صدیوں سے ایسے قلعے تعمیر کر رکھے تھے جو ناقابل تسخیر تھے۔ سلطان محمود غزنوی نے شمالی اور وسطی ہندوستان کے تقریباً تمام قلعوں کو فتح کر لیا تھا۔ آخری بڑا حملہ سلطان محمود غزنوی نے سن 1024 کو سومناتھ پر کیا۔ سومناتھ کا قلعہ نہایت مضبوط اور مستحکم تھا۔ اس کے 3 طرف دریا اور ایک جانب گہری خندق تھی۔ اس قلعے کو فتح کرنا انتہائی دشوار تھا۔ اس کے اطراف میں راجپوتوں کی 27 ریاستیں تھیں جو سب کی سب سومناتھ کی محافظ تھیں۔ سلطان محمود غزنوی کی فوجیں ملتان کے راستے سومناتھ پر حملہ آور ہوئیں۔ وہ اپنے لشکر میں 3000 مجاہدین اور 20,000 12 دری اونٹوں کا اضافہ کر کے غزنی سے نکلا اور 15 رمضان کو ملتان پہنچ گیا۔ وہ گرم اور خشک صحراؤں کو رونتا ہوا اجمیر پہنچا اور وہاں چند دن قیام کرنے کے بعد آگے روانہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے کئی قلعے فتح کیے اور گھومتا ہوا سومناتھ جا پہنچا۔ یہ ساحل کاٹھیا وار پر ایک بارونق مقام تھا۔ شہر کے وسط میں ایک عظیم و شان مندر تھا جس کی چوٹیاں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں اور دریا کا پانی اس کی دیواروں سے ٹکرا رہا تھا۔ اسلامی لشکر کے قریب پہنچتے ہی ہزاروں پجاری فصیل یعنی قلعے کی بلند و بالا دیوار پر آ کر کھڑے ہو گئے اور پکار کر کہنے لگے کہ ہمارا معبود اس لیے تمہیں یہاں لایا ہے کہ سب کو ایک دم ہلاک کر دے۔ تم نے جس طرح ہندوستان کے بتوں کے سر اور پاؤں توڑے ہیں، اسی طرح تمہارے سر اور پاؤں توڑے جائیں گے۔ سلطان نے ان کی طعن و تشنیع کا کوئی خیال نہ کیا اور فوجوں کو پڑاؤ کا حکم دے دیا۔ دوسرے روز صبح ہوتے ہی لشکر اسلام نے فصیل کے محافظوں پر تیروں کی بارش برسا دی۔ ہندو سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد زخمی ہوئی تو انہوں نے فصیل خالی کر دی اور سومناتھ کے بت کے سامنے جا گرے اور گڑ گڑا کر رونے لگے اور اپنے معبود سے مدد مانگنے لگے۔ ادھر مسلمانوں نے فصیل خالی دیکھی تو سیڑھیاں لگا کر فصیل پر چڑھ گئے اور مندر کے در و دیوار اللہ اکبر کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھے۔ یہ منظر دیکھ کر ہندو سپاہیوں کو غیرت آئی اور تلواریں سونت کر مقابلے پر آ گئے۔ شام تک دست بدست لڑائی ہوتی رہی اور اندھیرا چھانے پر دونوں فوجیں اپنے اپنے مقام پر واپس آ گئیں۔ تیسرے روز مسلمانوں نے پوری قوت سے حملہ کیا مگر اطراف کے راجاؤں کی فوجوں نے ان کو آگے نہ بڑھنے دیا۔ بڑا سخت مارکا ہوا مگر جنگ کا فیصلہ نہ ہو سکا اور شام ہو گئی۔ اب ہندوؤں کی تعداد بہت بڑھ گئی تھی۔ چوتھے روز انہوں نے قلعے سے نکل کر اسلامی لشکر پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو گھیرے میں لینے کی کوشش کی، لیکن سلطان محمود غزنوی کی جنگی تدبیروں سے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جنگ اپنے عروج پر تھی۔ ہندو سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے۔ پجاری اشلوک اور منتر پڑھ کر مسلمانوں کو للکار رہے تھے۔ ایک دم انہوں نے متحد ہو کر مسلمانوں پر اتنا شدید حملہ کیا کہ مسلمانوں کے قدم ڈگمگا گئے۔ سلطان نے اس کے جواب میں فوج کے ایک حصے کو علیحدہ کر کے ان کے مقابل کر دیا۔ اب دو اطراف جنگ شروع ہو گئی۔ اسی اثناء میں بھیم دیو راجا اپنی تازہ دم فوج کے ساتھ آن پہنچا اور ہندوؤں کا غلبہ بڑھ گیا۔ سلطان نے دیکھا کہ ہندوؤں کی فوج میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے جبکہ سلطان کا اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے ایک دھواں دھار تقریر کی۔ اس تقریر نے لشکر کی رگوں میں جذبہ جہاد دوڑا دیا اور چند ہی لمحات میں اسلامی لشکر کے مجاہدین شیروں کی طرح بپھڑ کر جھپٹے اور پلک جھپکتے ہی انہوں نے ہندوؤں کی لاشوں کے انبار لگا دیے۔ بھیم دیو راجا کے لشکر کے 5-6 ہزار سپاہی ایک ہی حملے میں زمین پر گر کر تڑپنے لگے اور اسلام کے شیروں نے دوسری مرتبہ پھر حملہ کیا تو دشمن کو ٹھہرنا دشوار ہو گیا۔ بھیم دیو راجا سپاہیوں کو بھاگتے دیکھ کر خود بھی بھاگ گیا۔ ہندو لشکر جو قلعے کو بچانے کے لیے لڑ رہا تھا راجاؤں کا یہ حال دیکھ کر گھبرا گیا اور دریا کی طرف دروازوں سے نکل کر بھاگنے لگا۔ مسلمانوں نے بھاگتے ہوئے ہندوؤں کا تعاقب کیا اور اس کی کثیر تعداد کو دریا میں ڈبو کر جہنم واصل کیا۔ مکمل فتح کے بعد سلطان محمود غزنوی مجاہدین کی ایک جماعت کو لے کر قلعے میں داخل ہوا۔ عمارت کو دیکھتا بھالتا وہ اس حصے میں جا پہنچا جس کی چھت 56 ستونوں پر کھڑی تھی اور اس کے اندر سومناتھ کا بت نصب تھا۔ سلطان نے پتھر کے 5 گز لمبے ہندوؤں کے اس جھوٹے خدا کو توڑنا چاہا تو پجاریوں نے ہاتھ باندھ کر التجا کی کہ وہ اس کو نہ توڑے اور اس کے بدلے میں ہم سے جتنی چاہے دولت اور ہیرے جواہرات لے لے، لیکن سلطان کی غیرت ایمانی نے یہ گوارا نہ کیا، یہ پیشکش قبول نہ کی اور یہ کہہ کر
کہ میں محمود بت فروش نہیں بت شکن کہلانا پسند کرتا ہوں، اور ساتھ ہی زور کی ضرب لگائی اور پتھر سے بنے سومناتھ کے بت اور ہندوؤں کے جھوٹے خداؤں کو پاش پاش کر دیا۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔